پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ تو مائنس ہو چکے ہیں. ان کی طرف سے اپنے بھائی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے. پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں نے کچھ حد تک ہرٹ ضرور ہوئے. جو مقصودہ گول تھا، جو آپ کا مقصد تھا، وہ تو اچیو ہونے سے دور کی بجائے اور زیادہ دور ہو گیا. ابھی کس سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات؟ مخصوص نشستوں پہ بھی آتے ہیں. جو آپ کا اجلاس تھا اس میں بڑی کھل کر باتیں ہوئیں. علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے. کیا سیاست انہوں نے کی ہے؟ کون سی سیاست وہ کر رہی ہیں؟ یہ بات پارٹی کے اندر پھر کیوں ہو رہی ہے؟ یا پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑی عزت ہم کرتے ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن پھر بھی پارٹی کے معاملات سے انہیں دور رہنا چاہیے. میں چاہوں گا اسی سے شروعات اگر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے، جہاں تک بات کرنے کا ہے تو بات تو ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے. ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور میں نے ان کے درمیان، اور میں ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، یہ چیز دیکھی ہے کہ دیگر پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک ڈکٹوریل قسم کا سیٹ اپ ہو اور جو لیڈر ہے اس کے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تحریک انصاف کے اندر ورکر سے لے کے پارلیمنٹیرین تک جہاں پر اس کا کوئی نقطہ نظر ہو اس کا اظہار کر سکتا ہے، تو کچھ مواقع کے اوپر کیا جاتا ہے. دوسری بات جہاں تک میرے نالج کے اندر ہے خان صاحب کی، دیکھیں وہاں پر ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ہم سب کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی جو ہے اس کی لائلٹیز ہیں، وہ سیکریفائسز دے رہی ہیں، لیکن جو کنسرن خان صاحب کی فیملی کا ہو سکتا ہے، اور یہ نیچرل ہے کہ جو آپ کی بلڈ لائن کا کنسرن ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. بہنیں جب اپنے بھائی کو اس کیفیت میں دیکھتی ہیں، ایک سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر دیکھتی ہیں، ان کا وزن خان صاحب کا کم ہو گیا، جب اس کیفیت میں دیکھتی ہیں تو بہنوں کے جذبات ہیں، بہنیں اپنے ان جذبات کا اظہار کرتی ہیں. بٹ دیٹ ڈیڈنٹ میک اینی سینس کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کی ہے. آج کے دن تک بطور اتحادی میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کی فیملی نے کچھ اس حوالے سے انٹروین کیا ہو کہ فلانے آدمی کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیں، فلانے آدمی کو فلانا عہدہ دے دیں، فلانے آدمی کو فلانا عہدہ دے دیں. سیاست میں مداخلت آپ اسے کہہ سکتے ہیں جب آپ سیاسی معاملات کے اندر، پارٹی کے انٹرنل افیئرز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. تو ایسی تو کوئی انوالومنٹ ان کی طرف سے نہیں ہے. یس، ان کی طرف سے اپنے بھائی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، یہ ان کا استحقاق ہے، سب ان کی اس رائے کا احترام کرتے ہیں. اور علی محمد خان صاحب نے یا جس نے بھی بات کی ہے وہاں پر، ان کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ شاید ان باتوں کو پولیٹیکلی لیا گیا ہے جو کہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا. تو اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ there is anything big in it. آپ دیکھیں 2 دن پہلے تک یہ تھا کہ فلانا گروپ بھی کے پی کے میں ہے، فلانا گروپ کے پی کے میں ہے، پنجاب میں فلانا گروپ ہے. آپ نے دیکھا کہ سارے پارلیمنٹیرینز وہاں پر موجود تھے. جن گروپس کی بات کی جا رہی تھی کسی شخص کے ساتھ نام لے کے کہ یہ اس کا گروپ ہے، وہ تمام افراد بھی وہاں پر موجود تھے. ان تمام افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی اکٹھا بیٹھے. یہ ڈکٹوریل پارٹی نہیں ہے. اختلاف رائے ہے، میں اسے کبھی ڈینائی نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اختلاف رائے ہے، اور میرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اختلاف رائے اگر کسی بھی فریق کی طرف سے جو پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے وہ متعلقہ فورمز کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے. یہ چیزیں میڈیا کے اوپر کہنے کی نہیں ہوتی. یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. میں نے وہاں پر کل بھی یہی بات کی ہے اس حوالے سے. باقی دیکھیں جہاں تک ورکرز کی قربانی ہے، ون نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. 2 اس وقت حصے ہیں، ایک ورکرز ہے، دوسرا پارلیمنٹیرینز یا لیڈرشپ ہے. دونوں کی قربانیاں ہیں، لیکن مجھے یہ بات کہنے میں قطعاً کوئی یار نہیں ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کی قربانی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب دوسری سائڈ پہ اگر پارلیمنٹیرینز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر کسی پارلیمنٹری پارٹی نے اتنی قربانی نہیں دی اور اتنا سٹرونگ سٹینڈ نہیں لیا جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے، وہ سینٹ میں ہوں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، وہ رسپیکٹو پروونشل اسمبلیز میں ہوں، انہوں نے لیا. وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان، ورکر اور عہدیداران کے درمیان یا پارلیمنٹیرینز کے درمیان، ایک پراپر کوآرڈینیشن کا صرف لیک ہے.
وہ اس کو بھی میرا خیال ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے. سو میں تو اسے ایک جمہوری رویہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی کے اندر اس طرح بات ہو رہی, بٹ یس بلو دا بیلٹ بات کسی کو بھی کرنے کا استحقاق نہیں ہے, کسی کے خلاف بھی, نہ کسی کو ورکر کے خلاف, نہ کسی کو پارلیمنٹیرینز کے خلاف. اور اس میں ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس جو ایک تھوڑی چھوٹی موٹی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر پراپر فیولنگ کی جاتی ہے پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپوننٹ جتنے بھی ہیں ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے, کہ ایک چھوٹی سی چیز کو ایک رائی کا پہاڑ بنا کر دکھلایا جائے. عمران خان کی قیادت میں, عمران خان کی حد تک پاکستان تحریک انصاف مکمل متحد ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں ڈفرنس آف اوپینین اسٹریٹجی کے اندر ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہوتا ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب, یہ تو بڑی زبردست طریقے سے آپ نے چلیں ایکسپلین کیا. میں علیمہ خان صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ تو مائنس ہو چکے ہیں, پھر ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ مائنس کیا جا رہا ہے. تو پارٹی کا اتحاد اپنی جگہ, دھڑے بندوں کی سیاست اپنی جگہ, جو مقصودہ گول تھا, جو آپ کا مقصد تھا, وہ تو اچیو ہونے سے دور کی بجائے اور زیادہ دور ہو گیا. وہ کیسے دور ہو گیا یہ میں آپ سے پراپر ڈسکشن میں کروں گا, اور پارٹی کے اندر بھی تو یہ ساری ڈسکشن جاری و ساری ہے. اس پہ آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ 47-48 ٹیمپریچر کے اندر ایک خاتون ہوں, بہنیں ہوں, وہ کھڑی ہوئی ہوں اور کو پرسان حال نہ ہو, پولیس کا ناکہ ہو. اب علیمہ خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بھائی سے ملے ہوئے بھی, جو کہ ان کی ملاقات کے حوالہ سے جیل مینول بھی بہت کلیئر ہے, عدالتی احکامات بھی بہت کلیئر ہیں. تو انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں نے یس کچھ حد تک ہرٹ ضرور ہوئے, لیکن جب ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی, جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہ معاملہ پیچھے رہ گیا ہے. اس کے اوپر جو بھی کوئی معاملہ تھا اتنا مارجن انہیں دیا گیا ہے کہ وہ بہنیں ہیں, وہ کوئی سخت بات کرتی ہیں تو برداشت کرنا ہے, اور برداشت کیا بھی گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ بہت آسان طریقے سے سیٹل ہو گیا. جی